3 عورتوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور فرشتے آمین کہتے ہیں۔ 3 قسم کی ایسی بدنصیب عورتیں ہیں جو ایسے کام کرتی ہیں جن کو اللہ ناپسند فرماتا ہے، ان پر اللہ کی لعنت پڑتی رہتی ہے اور فرشتے آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنت کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اور پھٹکار ہے، تو جس پر اللہ کی ہی پھٹکار ہو گئی پھر اس کے لیے کوئی جائے امان نہیں۔ اس لیے ہم کو ہر ایسے فعل سے بچنا چاہیے جو لعنت کا مرتکب ہو۔ جب بندہ برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ کی لعنت اور پھٹکار اس پر پڑتی رہتی ہے۔ بندہ اپنے رب کی رحمت سے نکل جاتا ہے، امن و سکون سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کے غضب کی وجہ سے وحشت، گھبراہٹ، ڈر اور خوف میں زندگی بسر کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان برائیوں اور خامیوں کو تلاش کرنا چاہیے جو اللہ کی لعنت اور غضب کا باعث ہیں، اور ان برائیوں کو جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین، 4 لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور فرشتے آمین کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 4 لوگوں کا ذکر کریں گے جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک خوبصورت واقعہ سناتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، مناسب مشورہ ارشاد فرمائے۔ فرمایا، میرے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے پاس جاؤ اور اس سے مشورہ کرو۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام 7 سال کے بچے تھے۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چل پڑا۔ کیا دیکھتا ہے کہ آپ علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ وہ شخص قریب آ کر کہنے لگا، اے سلیمان علیہ السلام، میرا نکاح کرنے کا ارادہ ہے، مشورہ کے لیے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، سرخ سونے کا انتخاب کر یا سفید چاندی کا، اور گھوڑے سے بچ کر رہ، کہیں لات نہ مار دے۔ وہ شخص اس جواب کو سمجھ نہ سکا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ واپس آ کر مجھے جواب بتا کر جانا۔ اس نے واپس آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب سنایا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ سرخ سونے سے مراد باکرہ عورت ہے اور سفید چاندی سے مراد نوجوان بیوہ ہے۔ گھوڑے سے بچ رہنا، کہیں لات نہ مار دے، اس کا مطلب ہے کہ بڑھیا عورت اور عیالدار بیوہ سے پرہیز کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگوں پر اللہ لعنت کرتے ہیں اور فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو عورت سے الگ رہ کر تجرب کی زندگی بسر کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے تقاضا سے پاک پیدا نہیں کیا، اور وہ عورت جو مردوں سے مشابہت پیدا کرتی ہے، حالانکہ اللہ نے اسے عورت بنایا، اور ایک وہ آدمی جو عورتوں سے مشابہت پیدا کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے اسے مرد بنایا، اور چوتھا وہ شخص جو کسی اندھے کو راستے سے بہکاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کا حکم فرمایا کرتے، بلا نکاح رہنے سے منع فرمایا، نیز فرمایا کرتے کہ زیادہ بچے جننے والی اور بہت محبت کرنے والی عورتوں سے شادی کیا کرو کہ میں دوسرے انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مر جائے گا وہ شرمسار ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ندامت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس لیے کہ اگر نیکوکار ہوگا تو اس بات پر نادم ہوگا کہ میں نے زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کیں، اور اگر وہ گناہ گار ہوا تو اس بات پر شرمسار ہوگا کہ میں نے کیوں کچھ عمل نہیں کیا اور برائی سے باز کیوں نہ رہا۔ محترم ناظرین، کہا یہی جاتا ہے کہ دوسروں کو سلام میں پہل کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، محفل میں دوسروں کو بیٹھنے کے لیے جگہ دینے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیشہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے معذرت کر لینا عزت میں اضافے کا سبب بنتا ہے، ہمیشہ نرم لہجے میں
دوسروں کے ساتھ گفتگو کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا یا معاف کر دینا انسان کی عزت اور وقار میں اضافہ کرتا ہے۔ حسن اخلاق سے دوسروں کے ساتھ پیش آنا عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صلہ رحمی کرنا، ناراضگی کو فوری ختم کر کے صلح کر لینا ہمیشہ عزت اور وقار میں اضافے کا باعث ہے۔ تو ناظرین، اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع پر کہ 3 قسم کی عورتوں پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ نمبر 1، زنا کرنے والی عورت۔ نمبر 2، مردوں کی مشابہت رکھنے والی عورت۔ نمبر 3، شوہر کو ناراض کر کے سونے والی عورت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد پر لعنت کی ہے جو عورت کا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر لعنت کی ہے جو مرد کا لباس پہنتی ہے۔ جو شخص عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ بدزبان نبی کے لیے ملعون ہے، اور جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے اسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملعونہ قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کو پیدا فرمایا اور ان میں سے ہر ایک کو امتیازی شان دی۔ مرد اپنی خلقت، بناوٹ، قوت اور دینی معاملات وغیرہ کے اعتبار سے عورتوں سے مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح عورتیں بھی مردوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ جو مردوں کو عورتوں کی مانند یا عورتوں کو مردوں کی مانند بنانا چاہتا ہے وہ اللہ کی بناوٹ اور شریعت میں اس سے انحراف کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے یا مشروع کیا ہے اس میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اسی وجہ سے احادیث کی نصوص میں لعنت کی سخت وعید آئی ہے، یعنی مرد کی عورت کے ساتھ اور عورت کی مرد کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جاتا ہے اور دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے، اور فرمایا ہے انہیں اپنے گھروں سے نکال دو۔ وہ کہتے ہیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں کو اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فلاں کو نکال دیا۔ اس حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے حق میں اللہ کی رحمت سے دھتکارے جانے اور دور کیے جانے کی بدعا کی ہے، کیونکہ ان کا یہ رویہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی لانے کے اندر داخل ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شر سے لوگوں کو بچانے اور گھروں کی پاکیزگی اور عفت کے تحفظ کے لیے انہیں گھروں اور شہروں سے باہر نکال کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اس عورت پر جو مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی ہے، سرما بھرتی اور بھرواتی ہے، بووں کے بال اکھیڑنے والی اور اکڑوانے والی ہے، حسن کے لیے داندوں کو باریک کرنے والی اور اللہ کی تخلیق کردہ حیت اور شکل کو تبدیل کرنے والی ہے۔ احادیث صحیح سے ثابت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واصلہ کسی عورت کو اپنے بال لمبے دکھانے کے لیے دوسروں کے بالوں کو جوڑ لگانے والی اور مستوصلہ جو بالوں کا جوڑ لگوائے پر لعنت فرمائی ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے پر لعنت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصوروں پر لعنت فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔